السلام علیکم۔ تو آج ہم دوسرا عمل پڑھیں گے جو کہ ایسے اب اچھے اعمال ہیں جن میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس میں دوسرا عمل ہے اہل ذکر کی مجالس پر فرشتوں کا نزول۔ فرشتوں کا نزول کو پانے والے لوگوں کی دوسری قسم ان لوگوں پر مشتمل ہے جو ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش کرتے ہوئے راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں، ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت یعنی کہ مطلوبہ چیز ہے۔ وہ اہل مجلس کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے فارغ ہو کر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ تیری تسبیح اور تکبیر اور تیری تحمید اور تمہید کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو وہ تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کریں، اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی اور اس سے بھی زیادہ تیری پاکیزگی بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ وہ کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا، فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم اے رب، انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ جنت دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس کے لیے ان کی حرص اور طلب اور زیادہ شدید ہو جائے اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ کیا حال ہو؟ فرمایا، فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ دیکھ لیں اس سے کہیں زیادہ دور بھاگیں اور اس سے زیادہ ڈریں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے عرض کیا، اے اللہ، اس میں فلاں آدمی ان میں سے نہیں تھا، وہ صرف ایک کام کے لیے آیا تھا کہ ان کے ساتھ مجلس ذکر میں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ کو یاد کرنے والے ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے۔ اس حدیث میں جہاں اہل ذکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہاں ان کے ہم نشین ہونے اور ان کی عظمت بھی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابو دردہ سے روایت کی گئی ہے، اور اس میں ہے کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سے سب سے بہتر، تمہارے آقا اور مولا کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجوں میں سب سے زیادہ اضافہ کرنے والا، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر، اس سے بھی بہتر کہ تم دشمن کا مقابلہ کرو اور تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد یہ دوسری حدیث جو ہے یہ تو سملر ٹو دا فرسٹ ون ہی ہے، اور یہ اب تھرڈ حدیث ہے اس بارے میں کہ ایک اور حدیث جو فرشتوں کے نزول پر دلالت کرتی ہے۔ اس حدیث میں بھی ذکر کرنے والوں کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے، جو کہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ ان کا ذکر ان لوگوں میں فرماتے ہیں جو اس کے پاس ہیں۔ ان تین احادیث میں اہل ذکر کے فضائل اور ان کے انعامات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتوں کا نازل ہونا، پھر اہل ذکر کو ڈھونڈنا، پھر ان پر پروں سے سایہ کرنا، رحمت و سکینت اور اہل ذکر کا نازل ہونا، اس طرح اللہ تعالیٰ کے روبرو ان سعادت مند لوگوں کی تعریف کرنا، اور پھر فرشتوں کے سامنے اہل ذکر کی تعریف کرنا۔ یہ بہت بڑی سعادت اور عظیم کامیابی ہے۔ زمین پر بسنے والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ آسمان کی پاکیزہ مخلوق میں کرے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ بہت بڑی عزت اور اعزاز کی بات ہے۔ یا اللہ، ہمیں بھی توفیق عطا فرما اور اپنے مکرم بندوں میں شامل فرما لے اور ان کا ساتھ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھا دوسرا عمل، انشاءاللہ کل تیسرا پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔